حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اکثر دیکھا کہ جس جگہ اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے، جب فاطمہ آتی تو اللہ کے رسول اٹھ جاتے اور اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ میری بہنوں، فاطمہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ فاطمہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے بہت دیر تک باتیں کرتے ہیں۔ کچھ موت کے متعلق باتیں ہوتی ہیں، کچھ آخرت کے متعلق باتیں ہوتی ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت فاطمہ رونے لگتی ہے، اللہ کے رسول بھی رونے لگتے ہیں اور روتے روتے فرمانے لگتے ہیں، اے فاطمہ، تو دنیا میں عمل کر لے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کل قیامت کے میدان میں تو یہ کہہ کر بچ نہیں سکتی کہ میرے ابا جان نبی تھے۔ میری بہنوں، یہ کیسا جملہ! اللہ کے نبی نے فاطمہ سے فرمایا، کل قیامت میں تم یہ کہہ کر بچ نہیں سکتی کہ تمہارے ابا نبی تھے۔ میری بہنوں، سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اللہ کے رسول نے یہ جملہ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مردوں کو کہا، قیامت تک آنے والی عورتوں کو کہا کہ عمل کر لو، قیامت کے دن رشتہ داری کام آنے والی نہیں۔ میری بہنوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف آپ کے سامنے اب میں وہ بتانا چاہتی ہوں جو ہم سب کے لیے کام کی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس طرح ہوئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کو کس طرح سے چھوڑا؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اور یہ روایات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ساری بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں فاطمہ آتی ہے، اللہ کے رسول فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہتے ہیں، فاطمہ رونے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول پھر فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہتے ہیں تو فاطمہ ہنسنے لگتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے کیا بات کہی ہے۔ پہلے فاطمہ رو پڑی، پھر اللہ کے رسول نے کیا بات کہی کہ فاطمہ ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا تو فاطمہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ بیٹی، کچھ دنوں کے اندر میں تجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات پر رونا آ گیا اور ہنسنا اس بات پر آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بیٹی فکر نہ کرنا، کچھ ہی دنوں کے بعد تو بھی میرے پاس واپس پہنچنے والی ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد تیری اور میری ملاقات پھر ہونے والی ہے۔ اس بات پر مجھے ہنسنا آیا۔ اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور وفات کا منظر بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ میری بہنوں، اللہ پاک سننے سے زیادہ ایک ایک بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ فجر کا وقت تھا، وہ دن تھا جو غم سے بھرا ہوا دن تھا، وہ فجر کا وقت تھا۔ حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عجیب و غریب حال ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں چکی پیس رہی ہیں، قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے اور کہیں پہ کپڑے دھونے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت علی نماز پڑھ کر گھر تشریف لاتے ہیں تو گھر کا ماحول عجیب و غریب دیکھتے ہیں۔ آج علی کو معلوم ہے کہ آج فاطمہ نے روزہ رکھا ہے۔ حضرت علی دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ فاطمہ نے آج روزہ رکھا ہے، اور کہیں پر پانی گرم ہو رہا ہے اور کہیں پر کپڑے دھونے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، کہیں چکی پیسی جا رہی ہے اور حضرت فاطمہ رو رہی ہیں۔ حضرت علی اپنی بیوی فاطمہ سے کہتے ہیں، فاطمہ، میری سمجھ میں نہیں آتا، کبھی تم نے ایسا نہیں کیا کہ آج صبح کی صبح تم نے چکی پیسنا شروع کیا، صبح ہی صبح تم نے پانی گرم کرنا شروع کیا، صبح ہی صبح تم نے کپڑے دھونے شروع کیے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں۔ حضرت علی بار بار پوچھتے ہیں کہ فاطمہ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آج تم نے روزہ رکھا، تھوڑی دیر آرام کر لیتی، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ صبح کا وقت ہے، تم چکی بھی پیس رہی ہو، کپڑے بھی دھونے کے لیے تیار ہیں،
پانی بھی گرم ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھتے ہیں لیکن بی بی فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں۔ جب حضرت علی بہت پوچھتے ہیں تو فاطمہ دھاڑے مار کر رونے لگتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے، رات میں نے اپنے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا۔ اللہ کے رسول کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اے میرے والد، آپ کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو میرے والد نے کہا کہ بیٹی، میں تجھے ہی تلاش کر رہا تھا۔ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ بیٹی، تم سحری مدینے میں کرنا اور افطار تم میرے دسترخوان پر کرنا۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت علی یہ بات سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ وہ جب دنیا میں تھے تب بھی انہوں نے ہر بات سچی فرمائی، اور جب دنیا سے چلے گئے خواب میں بھی اللہ کے رسول کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ حضرت علی رونے لگتے ہیں، فاطمہ سے کہتے ہیں، فاطمہ ایسا مت کہو، ابھی تو اللہ کے رسول کا غم دل میں ہے، ہم تمہارے غم کو کیسے برداشت کریں گے؟ تم اتنا بڑا دھوکہ دے کر چلی جاؤ گی، تم دنیا سے چلی جاؤ گی، میں تمہارا غم کیسے برداشت کروں گا؟ روایات میں ہے کہ حضرت فاطمہ ایک ہی جواب دیتی ہے، اے میرے شوہر، اے علی، جیسے میرے والد کی وفات پر صبر کیا تھا، میری وفات پر بھی صبر کر لینا۔ روایات میں ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان یہ باتیں چل رہی تھی کہ فاطمہ رو رہی ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں کہ وہ دونوں معصوم بچے گھر کے اندر آتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت امام حسن اور حسین گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ماں بھی آج رو رہی ہے، باپ بھی آج رو رہے ہیں، حسن اور حسین بھی رونے لگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، اے میرے بیٹو، یہاں کھڑے ہو کر رو مت، تم میرے والد کی قبر پر چلے جاؤ، وہاں جا کر تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں شہزادے اپنی ماں کا حکم مان کر اپنے نانا کی قبر پر چلے جاتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آتی ہے کہ اے میرے نواسو، اے حسن اور حسین، آج اپنی ماں کے پاس کھڑے رہو، میرے پاس تو کل بھی کھڑے ہو سکتے ہو، لیکن کل تمہاری ماں تجھ سے جدا ہو جائے گی۔ میری بہنوں، سوچو کیسا وقت ہوگا۔ امام حسن اور حسین کو یہ آواز آتی ہے کہ ان کی ماں ان سے جدا ہونے والی ہے۔ امام حسن اور حسین تڑپتے ہوئے گھر میں آتے ہیں اور وہی منظر دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ رو رہی ہے اور دونوں معصوم بچے بھی بلبلانے لگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے دونوں شہزادوں کو گلے لگاتی ہے اور آنسو کو صاف کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اے میرے بچوں، تم اپنی زندگی میں کبھی بھی خدا اور اس کے رسول کا قانون مت توڑنا۔ روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ کو تیزی کے ساتھ بخار چڑھنے لگتا ہے۔ حضرت فاطمہ لیٹ جاتی ہیں اور اپنے شوہر اور دونوں بچوں کو قریب کرتی ہیں اور حضرت علی سے فرماتی ہیں، میں آپ کو 3 وصیت کرتی ہوں۔ میری بہنوں، کان کھول کر سنیے گا، یہ اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کی وصیت ہے۔ سب سے پہلی وصیت یہ کرتی ہیں کہ زندگی میں جب سے میرا تمہارے ساتھ نکاح ہوا، معلوم نہیں کہ میری وجہ سے آپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ میری بہنوں، اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی اپنے شوہر سے معافی مانگتی ہے۔ حضرت فاطمہ حضرت علی سے فرماتی ہیں، اے علی، میری موت سے پہلے تم مجھے معاف کر دینا۔ روایات کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو مجھ سے معافی مت مانگ، معافی میں مانگوں گا۔ جب سے تو میرے نکاح میں آئی ہے، میں تجھے 2 وقت کی روٹی بھی نہ کھلا سکا، مجھے معاف کر دے۔ روایات کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ اپنی دوسری وصیت شروع کرتی ہیں اور اپنے شوہر سے فرماتی ہیں کہ دیکھو، میرے بعد تمہارا جس سے دل چاہے نکاح کر لینا، تمہارا جس عورت سے ارادہ ہو جائے نکاح کر لینا، لیکن اپنے معصوم بچوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہیں کہ دیکھو، تم کسی کے ساتھ بھی نکاح کر لینا، لیکن میرے لاڈلے بیٹے حسن اور حسین کی نگرانی کرنا۔ جب یہ سمجھدار ہو جائیں، جب ان میں عقل آ جائے تو پھر ان کو خدا کے حوالے کر دینا۔ یہ دوسری وصیت تھی۔ اور تیسری وصیت میری بہنوں، ہمارے بدن کے بالوں کو کھڑا کر دینے والی وصیت ہے۔
حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے فرماتی ہیں، اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے، اے علی تم ہی میرا جنازہ پڑھنا، تم ہی مجھے لے جا کر دفن کر دینا، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ یہ وصیت کرتی تو حضرت علی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت علی فرماتے ہیں، فاطمہ تم اللہ کے رسول کی بیٹی ہو، تمہارا جب انتقال ہوگا میں مہاجرین کو بلاؤں گا، سارے لوگ تمہارے جنازے میں شریک ہوں گے۔ تو فاطمہ فرمانے لگی، نہیں علی، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، اس لیے کہ جس وقت میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے۔ میری بہنوں، دیکھا آپ نے حضرت فاطمہ کا جذبہ، فرماتی ہیں کہ جب زندہ تھی کسی مرد نے میرے بدن کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، میرے جسم کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی مرد میری طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت فاطمہ کلمہ پڑھتی ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ تاریخ میں لکھا کہ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا اور جنازہ گھر سے اٹھنے والا تھا، تب 3 آدمی موجود تھے، ایک علی کا کندھا ہے، ایک حسن کا کندھا ہے، ایک حسین کا کندھا ہے۔ روایات کے اندر ہے ایک صحابی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری، کسی طرح وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، خدا نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آج رسول کی بیٹی کا جنازہ تیرے بھی کندھے پر ہوگا۔ روایات میں ہے کہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو آگے کی طرف حسن اور علی اور پیچھے کی طرف حسین اور ابو ذر غفاری ہیں۔ یہ جنازہ جب اٹھا، مدینے والوں کو معلوم ہوا تو پورے مدینے میں رونا شروع ہو گیا۔ روایات کے اندر لکھا ہے کہ جب فاطمہ کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو پورے مدینے میں رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ تاریخ میں لکھا کہ جب حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کا وقت آیا تو ابو ذر غفاری وہاں موجود تھے اور یہ اللہ کے رسول کے بڑے عاشق تھے۔ آج انہوں نے 6 مہینے پہلے پیارے آقا کو دفن کیا تھا، آج 6 مہینے کے بعد رسول کی بیٹی کو دفن کرنے جاتے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ کا جنازہ قبر میں رکھنے لگتے ہیں تو ابو ذر غفاری زور سے آواز نکالتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، تجھے معلوم ہے کہ ہم کس کا جنازہ لے کر آئے ہیں؟ ہم جس کا جنازہ لے کر آئے ہیں وہ اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی ہے، اور جس کا جنازہ لے کر آئے ہیں وہ علی کی بیوی ہے، اور جس کا جنازہ لے کر آئے ہیں وہ حسن اور حسین کی پیاری ماں ہے۔ روایات کے اندر ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا جنازہ قبر کے اندر رکھا گیا تو قبر سے آواز آئی، اے ابو ذر، یہ قبر ہے، یہاں خاندان مت گناؤ، یہاں رشتہ داری مت گناؤ، یہاں باپ اور بیٹے کا نام مت لو، یہاں تو بس یہ بتاؤ کیا اعمال لے کر میرے پاس آئے ہو۔ میری بہنوں، سوچو، یہ جو قبر کی آواز آئی تھی یہ فاطمہ کے لیے نہیں آئی تھی۔ فاطمہ تو خدا کی وہ پیاری بندی تھی، وہ تو فرماتی تھی کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ تیری سحری مدینے میں ہوگی اور تیری افطاری میرے دسترخوان پر ہوگی۔ میری بہنوں، یہ جو آواز آئی تھی وہ حضرت بی بی فاطمہ کے لیے نہیں، وہ ہمارے لیے نکلی، وہ ہمارے مردوں کے لیے نکلی۔ میری بہنوں، یہ مال و دولت، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں جو خدا نے دی ہیں، ہماری قبر کے اندر ہمارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ وہاں تو ایک ہی آواز آئے گی، تو اپنے مال کو مت گنا، تو اپنے خاندان کو مت گنا، یہاں تو یہ بتا کہ تو رسول کی کتنی مان کر آیا ہے۔ میری بہنوں، اللہ ہم سب کو عاشق رسول بنائے، اللہ ہم سب کے دل میں رسول کی سچی اور پکی محبت پیدا فرمائے۔ میری بہنوں، کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ جس پر حضرت فاطمہ چلی، وہ راستہ جس پر حسن چلے، وہی راستہ جس پر حسین چلے، اور وہی راستہ جس پر صحابہ چلے۔ میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا، دیکھو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس راستے پر آ جاؤ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ میری بہنوں، آج یہ واقعہ سن کر ہمارے دل کے اندر وہ جذبہ اٹھنا چاہیے۔ میری بہنوں، اب تو اپنے دل کو جگاؤ، کب تک ہم غفلت میں پڑے رہیں گے؟ اللہ پاک کی اس آیات کے بارے میں سوچو جس میں میرا اللہ فرماتا ہے، ابھی بھی وقت ہے، تو اپنے دل کو بیدار کر،
کاش تو اپنے دل میں خدا کی محبت کو پیدا کرے۔ میری بہنوں، آج یہ ارادہ کرو، ہمارے گھر میں جتنی بھی خراب چیزیں ہیں، جتنی بھی خلافات والی چیزیں ہیں، میری بہنوں ارادہ کرو کہ ہم وہ سب نکال دیں گی۔ میری بہنوں، اللہ پاک ہمارے دل میں اس رسول کی محبت پیدا فرمائے جو ہمارے لیے تڑپے، اس رسول کی محبت پیدا فرمائے جو امت کی خاطر بلبلائے، اس رسول کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے جس نے ہماری خاطر اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحمان ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، ہمیں معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ اے اللہ اس صحابہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ وہ کیسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جان و مال سب کچھ تیرے واسطے قربان کر دیا۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، مولا ہمیں معاف فرما دے۔